ہم بات کریں گے سیکنڈ ٹرائمسٹر کے بارے میں کہ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں کو ہم کہاں سے لے کر کہاں تک کاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں کیا کیا فیٹل چینجز آتی ہیں اور مدر چینجز کیا آتی ہیں، اور ڈاکٹر کو کب وزٹ کرنا چاہیے، کتنے اسکین ہوتے ہیں، ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے اور کس وقت ڈاکٹر کو ارجنٹ بیسس پہ چیک کرانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عابیہ نعیم، کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ اینڈ انفرٹیلٹی ایکسپرٹ۔ آج ہم بات کریں گے سیکنڈ ٹرائمسٹر کے بارے میں کہ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں کو ہم کہاں سے لے کر کہاں تک کاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں کیا کیا فیٹل چینجز آتی ہیں اور مدر چینجز کیا آتی ہیں، اور ڈاکٹر کو کب وزٹ کرنا چاہیے، کتنے اسکین ہوتے ہیں، ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے اور کس وقت ڈاکٹر کو ارجنٹ بیسس پہ چیک کرانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو سیکنڈ ٹرائمسٹر ہوتا ہے اس میں وہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہوتا ہے۔ 13 ہفتوں سے لے کر 26 ہفتوں کے جو درمیان کا ڈیوریشن ہے وہ سارا سیکنڈ ٹرائمسٹر میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ٹرائمسٹر کے دوران جب بیبی 13 ویک پر جو فیٹس ہوتا ہے وہ اگر اس کی ہم لینتھ کو کاؤنٹ کریں تو وہ 7.5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے، اور جو اس کا ویٹ ہوتا ہے وہ جسٹ 30 گرامز تک ہوتا ہے۔ لیکن 26 ویک تک جو بیبی کی لینتھ ہوتی ہے وہ 23 سینٹی میٹر تک بڑھ جاتی ہے، اور اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ 820 سے 850 گرامز تک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دوران بچے کے جو میجر آرگنز ہیں آلموسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور 20 ہفتوں پر بچوں کے جو کان ہوتے ہیں وہ اپنے فنکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بچہ باہر کی آوازوں کو سننا شروع کر دیتا ہے، مدر کی آواز کو سننا شروع کر دیتا ہے، باہر کی آوازوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور 20 ہفتوں پر ہی تقریباً 18 سے 20 ہفتوں پر ماں کو بچے کی حرکت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ماں کے لیے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اس کا بیبی ٹھیک ہے، اور وہ خود سے اپنی بیبی کی گروتھ کو یا اس کی ویل بینگ کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جو اس کے وائٹل آرگنز ہوتے ہیں جیسے لیور ہے، کڈنی ہے، پینکریاز ہیں، یہ بھی اپنے فنکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں ڈاکٹر کو کب کب وزٹ کرنا چاہیے، اور اس میں ہے کہ جو آپ کو ڈاکٹر وزٹ ہے وہ تقریباً 4 سے 6 ہفتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ 4 ویکلی بھی کرا سکتے ہیں، 6 ویکلی بھی کرا سکتے ہیں۔ ایچ وزٹ پہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے چیک اپ کیا کروانا ہے، ایک تو لاسٹ میں بی پی چیک کرائیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ ماں کو بلڈ پریشر یا شوگر، یہ 2 ایسی بیماریاں ہیں جو تقریباً 20 سے 22 ہفتوں کے درمیان واضح ہوتی ہیں، اور ان کو چیک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ویٹ ضرور چیک کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ گریجول ویٹ گین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ یورین ٹیسٹ کروایا جاتا ہے ہر وزٹ پہ، جس میں خاص طور پہ ہم یورین میں آنے والی پروٹینز کو چیک کرتے ہیں، شوگر کو چیک کرتے ہیں، اور انفیکشن کو چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم ہم نے حمل کے دوران ہونے والے بلڈ پریشر کو، شوگر یا کسی بھی انفیکشن کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اس کے علاوہ سپلیمنٹس میڈیسنس کا یوز کر سکتے ہیں، میڈیسن جو اس سیکنڈ ٹرائمسٹر میں جو میڈیسن جس کے اندر کیلشیم سپلیمنٹس آ جاتی ہیں، آئرن سپلیمنٹس آ جاتی ہیں، اور وائٹامن ڈی، یہ تینوں کسی نہ کسی فارم میں چاہے ڈائٹ میں لیں یا سپلیمنٹ فارم میں ضرور لیں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں بچے کی گروتھ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ڈائٹ پلان سیکنڈ ٹرائمسٹر میں کیا ہونا چاہیے۔ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں کیونکہ فیٹس گریجولی گروتھ کر رہا ہوتا ہے، اس کو زیادہ پروٹینز کی ضرورت ہے، تو ہمارا جو فوکس ہے وہ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ رچ ان پروٹینز ہونی چاہیے، کہ ہماری خوراک میں گوشت کا، انڈوں کا، دالوں کا اور گرین لیفی ویجیٹیبل کا استعمال ایٹ لیسٹ 4 ٹائمز اے ویک ہونا چاہیے، اور ساتھ ہمیں کاربوہائیڈریٹس بھی لینی ہیں، اور چکنائی بھی ضرور استعمال کرنی ہے، کہ مکھن کا استعمال کریں، دیسی گھی کا استعمال کریں، کیونکہ یہ بچے کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک رہی بات پروسیسڈ فوڈ کی، فاسٹ فوڈ کی، ان چیزوں کو آپ نے نہیں لینا، کیونکہ ان کی ٹرانس فیٹ ہوتی ہے، اور جو ٹرانس فیٹ ہوتی ہے وہ بیبی کی گروتھ پر تو اتنا اثر نہیں ڈالتی، لیکن یہ کہ وہ مدر کا ویٹ گین کرنے میں بہت کردار ادا کرتی ہے، کہ ماں کا انڈیو ویٹ گین ہوتا ہے، اور بچے کی گروتھ پر بھی اتنا کوئی خاص اس کا
फ़ायदा بچے کو फ़ائدہ ان کا نہیں ہوتا۔ دوسرا، اپنی ڈائٹ سے ٹی، کافی اور الکوہل یہ بالکل ختم کر دیں۔ گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ گرین ٹی میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ بچے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور انفلیمیشن نہیں ہوتے اور بیکٹیریاز کو کل کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فروٹس کا، دودھ کا اور انڈے کا ریگولر استعمال اپنے ڈائٹ میں رکھیں، خاص طور پہ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں۔ اب بات کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کتنے ہونے چاہیے۔ جو بیسیکلی ایک الٹرا ساؤنڈ ہی ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ جو ہم 22 یا 23 ویک پہ کرواتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں فیٹل اناملی اسکین۔ اس کے اندر ہم بچے کے گروتھ کو مانیٹر کیا جاتا ہے، پلیسنٹا کہاں پر ہے اس کی پوزیشن کو چیک کرتے ہیں، بچے کا جو پانی سے لائکر کہتے ہیں اس کو اماؤنٹ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی جو ٹوٹل آرگنس کی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی برتھ ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، کیونکہ آلموسٹ بہت سے آرگن ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنے فنکشن بھی اسٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور ساتھ جو اس ٹائم جو ڈیلیوری کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ آلموسٹ فائنل ڈیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نیکسٹ کویشچن ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن سیکس اس ٹرائمسٹر میں سیف ہے۔ اس ٹرائمسٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جو فرسٹ ٹرائمسٹر کی پرابلمس ہوتی ہے جیسے الٹی آ رہی ہے، متلی آ رہی ہے، یہ پرابلم آلموسٹ 70 to 80% تک سالو ہو چکی ہوتی ہیں۔ مدر بہت کمفرٹیبل ہوتی ہے، بچی کی حرکت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو بیبی ہوتا ہے وہ ویل پروٹیکٹڈ ہوتا ہے ایمنیوٹک فلوئڈ کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایسا رسک فیکٹر نہیں ہے، جو پریگنینسی ہے اسموتھلی چل رہی ہے، تو سیکس اس ٹرائمسٹر میں بالکل سیف ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، یہ چیزیں اگر وہ ہوں تو فوراً سے ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ اگر انڈیو ویجائنل بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے، سڈن پیٹ میں درد شروع ہو گیا یا گش آف پانی کا لیکیج ہو گیا ہے، تو اس کے علاوہ جو مدر کو پہلے موومنٹ محسوس ہو رہی تھیں وہ اب نہیں محسوس ہو رہی، یا اس کا مدر کو جو موومنٹ فیل ہونے والا پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، یا اس کو آنکھوں میں بلرنگ آف ویژن ہو گیا ہے کہ اس کو دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا، سر میں شدید درد ہے یا پاؤں میں سوزش سٹارٹ ہو گئی ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو تو فوراً ڈاکٹر کو چیک کرائیں، تاکہ کوئی بھی اگر پرابلم ہو رہی ہے اس کو ارلی ڈائگنوز کر کے اس کی بچے کی اور ماں کی بچے کی گروتھ کو مانیٹر کیا جائے اور ماں کو مینیج کیا جائے۔ میری دی ہوئی انفارمیشن آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں یا اسی ٹاپک میں آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو پلیز کمنٹس میں مجھے پوچھیں۔ شکریہ۔